یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض ہو، اس سے قبل ہم اور آپ مل کر کے درود پاک پڑھ لیں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج یہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ ویسے بھی جمعہ کی اپنی بڑی فضیلت ہے، مگر پھر ماہ رمضان کا جمعہ اس کی فضیلتیں اور دوبالا ہو جاتی ہیں۔ چند باتیں میں عرض کروں، دو چار حدیثیں سناتا ہوں آپ کو تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ یہ جو مقدس مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی کل یوم من شہر رمضان عند الافطاری الف عتیق من النار کلہم قد استوجب العقاب۔ سرکار فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہر روز بلا ناغہ، ماہ رمضان کی عظمتیں سمجھیں آپ اور اس کو غنیمت جانیں کہ آپ کو یہ میسر آیا ہے۔ میں پھر اسی حدیث پہ چلوں گا جو پچھلے جمعہ میں بیان کر رہا تھا۔ اس کو میسر جانیں اور خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ ماہ رمضان میں ہمیں یہ وقت مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان شریف کے مہینے کے ہر روز افطاری کرنے کے وقت اللہ تعالی روزانہ بلا ناغہ پورے ماہ رمضان میں افطاری کے وقت اللہ تعالی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ ہے ماہ رمضان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگوں کو روزانہ افطاری کے وقت اللہ تعالی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور پھر آگے جو لفظ ہے نا قد استوجب العقاب، وہ لوگ جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، یعنی کسے آزاد کیا جاتا ہے؟ جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، یہ ہوا تھا کہ اس نے یہ عمل کیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ یہ جہنم میں جائے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ یہ جہنم میں جائے۔ ایسے لوگوں کو کتنے 10 لاکھ لوگوں کو روزانہ بلا ناغہ افطاری کے وقت۔ پھر آگے سرکار فرماتے ہیں آج کے دن کا جو ہے، فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ أَعْتَقَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كُلِّ سَاعَةٍ أَلْفَ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدْ اسْتَوْجَبَ الْعَذَابَ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی رات آتی ہے، جمعہ کی رات جب آتی ہے اور جمعہ کا جو دن آتا ہے ماہ رمضان شریف میں، جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، آج پہلا جمعہ ہے نا جس میں ہم بیٹھے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے رمضان میں افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، مگر جمعہ رات کو، یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن جو پورا گزرتا ہے، آج مغرب تک، غروب آفتاب تک، کل غروب آفتاب سے لے کے آج شام غروب آفتاب تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر گھڑی ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا رہتا ہے۔ اب یہ دعا کر لیں، سب روزے سے ہے نا، روزے داروں کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، تو دعا کر لیں کہ مولا کریم وہ جو 10 لاکھ لوگوں کی تو مغفرت فرماتا ہے، اللہ کریم ہم سبوں کو اس میں شامل فرما لے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمْضَانَ أَعْتَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بَعْدَ مَا أَعْتَقَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى الْآخِرِ۔ سرکار فرماتے ہیں پہلے دن سے لے کر کے، پہلے رمضان سے لے کے اور آخری رمضان تک یہ جتنے جہنم سے آزاد کیے جائیں گے اور کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالی آخری دن جب رمضان شریف کا آتا ہے اس دن پورے مہینے کے برابر ایک دن میں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔
جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان شریف کی فضیلت ہے اور جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ اب وہ جو میں نے پچھلے جمعہ میں وہ حدیث بیان کی تھی اسی پر بات کرتے ہیں کہ بھئی بے شک ماہ رمضان کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، مگر اس کو بچایا کیسے جائے؟ امپورٹنٹ بہت یہ ہے۔ ہمارے پاس تو ایسا ہے، آپ نیت کر لیں نیکی مل گئی، آپ نے نیت کر لی میں صدقہ کروں گا، نیکی شروع ہو گئی۔ آپ نیت کر لیں یہ اچھا کام میں کروں گا، جب سے آپ نے نیت کر لی ہے وہ شروع ہو گئی، مگر اس کو بچانا بڑا امپورٹنٹ ہے، بچانا بڑا مشکل ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالہ الی 700۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو ابن آدم کے ہر کام میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مطلب نیکیوں میں اضافہ کتنا ہو جاتا ہے؟ بعشر امثالہ الی 700۔ جو نیکی ہم غیر رمضان میں کرتے تھے ایک تو اس کا صلہ 10 ملتا تھا، جب رمضان آتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 700 بنا دیتا ہے۔ یہ ہے فیضان رمضان، ایک نیکی کریں تو 700 ملتی ہیں، 700 ملتی ہیں۔ اور پھر فرمایا قال اللہ تعالی الا الصوم، سوائے روزے کے، تھوڑی آواز کم کر دیں، آواز زیادہ لگے، درود شریف پڑھ لیں۔ سرکار فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ہے نا ہر نیکی کا 700 اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، الا الصوم، روزے کو چھوڑ کے۔ روزے کا یہ نہیں بتایا کہ ایک کا میں 700 دے دیتا ہوں، کہا نہیں، روزے کا اس نے اظہار ہی نہیں کیا ہے، بتایا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ بڑا امپورٹنٹ ہے، روزہ بہت عظیم عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اب اس کا عمل بتایا ہی نہیں۔ قرآن شریف میں ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، قرآن میں واضح فرما دیا اللہ نے۔ مگر جب روزے کی باری آئی سب کا بتا دیا، اس کی یہ نیکی ہے، اس کی یہ نیکی ہے، اس کی یہ نیکی ہے، الا الصوم، روزے کو چھوڑ کر کے اس کی نیکی بتائی نہیں۔ میں نے کہا مولا کچھ اشارے کر دے، کچھ بتا دے، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اب اس میں کیا بتا دوں؟ تو میرے لیے بھوکے رہتے ہو، پیاسے رہتے ہو، اور بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہو، سامنے کھانا رہتا ہے مگر کھاتے نہیں ہو، افطاری رہتی ہے مگر وقت کا انتظار کرتے ہو، غروب آفتاب کا انتظار کرتے ہو، اور یہ حقیقت ہے، یہ بندگی کا حق ہم ادا کرتے ہیں، بندگی کا حق یہ ادا کرتے ہیں کہ سامنے افطاری رکھی ہے، پیاس بڑی شدت کی لگی ہے، بھوک بڑی شدت کی لگی ہے، مگر قربان جائے یہ پیار ہے اپنے رب سے، یہ پیار ہے اپنے پروردگار سے، مگر رب کا حکم ہے نہ کھاؤ پیو، ایک وقت متعین ہے، ہم رکے رہتے ہیں۔ جب یہ صلہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، جب یہ ہماری محنتیں مشقتیں دیکھتا ہے تو فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو سن لو میں تمہیں بتاتا ہوں، سب کا اپنا میں نے بتا دیا ہے، مگر یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ میں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا دوں گا، بس اگر تم کو یقین ہے مجھ پر تو روزہ رکھتے جاؤ، کیونکہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ نے بتایا نہیں کتنا دوں گا، 1 دوں گا، 10 دوں گا، 700 نہیں، بتایا اگر روزہ رکھا ہے تو وہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اور پھر آگے چلیں۔ اچھا اس پر ایک بات اور سنیں کہ اسی لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر ہوگا، اب اس کا بدلہ کیا ہے، اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر لیتے ہیں۔ اس کا بدلہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وأنا أجزي بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب میدان محشر کا ایک نقشہ بتاتا ہوں، صحیح مسلم میں روایت ہے ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منهم الصائمون ويوم القیامہ لا يدخل معهم احد غیرهم۔ سرکار فرماتے ہیں جنت میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے باب الریان، ٹھیک ہے، ریان اس دروازے کا نام ہے، اور اس سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، ریان سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور روزے دار کے علاوہ ایک آدمی بھی
چاہے وہ نمازی ہو، حاجی ہو، غازی ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، اس دروازے سے نہیں جا سکتا ہے، صرف روزے دار جائیں گے۔ سرکار فرمائے یقال این الصائمون، ایک منادی ندا دے گا محشر میں، روزے داروں کہاں ہو؟ پھر تمام روزے دار آ جائیں گے، فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، تو سب کے سب اسی دروازے سے اندر جائیں گے جنت میں، اسی دروازے سے۔ فَإِذَا آخِرُهُمْ، اور جب آخری روزے دار چلا گیا، اغلقا فلم يدخل منہم احد، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اب کوئی ایک فرد بھی اس دروازے سے نہیں جا سکتا ہے۔ اب ایک روایت اور سنیں، پھر اس ریان کی میں تشریح کرتا ہوں کہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، تو بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو اب میں نے کہا کہ مولا کچھ اور اشارہ کر دے، کچھ اور اشارہ کر دے، وہاں عمل کے نام پہ جنت کے دروازے ہوں گے۔ ایک روایت اور سنیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے عمل کے نام پہ ہوں گے۔ فمن کان من اہل الصلاۃ، اگر کوئی نمازی ہے، دعی من باب الصلاۃ، تو اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اے نمازیو اس دروازے سے آؤ۔ ومن کان من اہل الجہاد، اور کوئی مجاہد ہے تو جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقہ، اور جو صدقہ خیرات کرتا تھا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ ومن اہل الصیام دعی من باب الریان، اور جو روزہ دار ہے اس کو ریان سے بلایا جائے گا۔ اب جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس دروازے کا نام ہونا چاہیے تھا باب الصیام، روزے والا دروازہ، کیونکہ جنت میں ہر دروازہ عمل کے نام پہ اللہ نے رکھا ہے۔ نمازیوں کے لیے نماز والا دروازہ، غازیوں کے لیے، مجاہدوں کے لیے جہاد والا دروازہ، صدقہ کرنے والوں کے لیے صدقے والا دروازہ، تو ظاہر سی بات ہے پھر روزہ رکھنے والوں کے لیے روزے والا دروازہ ہونا چاہیے، مگر اس نے نام رکھا ہے ریان، باب الصیام نہیں، باب الریان۔ ریان کسے کہتے ہیں؟ سیرابی کو، ریان کہتے ہیں سیرابی کو۔ ریان عربی میں معنی ہوتے ہیں فہار کے، وہ جو خوبصورت بارش ہوتی ہے، ہلکی ہلکی جو بارش ہوتی ہے، اس کو فہار کو بھی ریان کہتے ہیں، اس کو ریان کہتے ہیں۔ میں نے کہا مولا جنت میں تو سارے دروازے عمل کے نام پہ ہیں، مگر روزہ کے نام پہ کوئی دروازہ نہیں ہے، اس کا صلہ تو ہمیں کیا دے گا؟ کچھ تو اشارہ فرما دے۔ اس نے اشارہ فرمایا للصائم فرحتان، روزہ داروں کے لیے دو خوشی ہے۔ اب یہ اشارہ بتا رہا ہے رب، اس نے کہا میں ہی روزے کا بدلہ ہوں، تو میں نے کہا مولا اشارہ فرما دے، ہم لوگ لالچی لوگ ہیں نیکیوں کے مسئلے میں، تو جب سن لیتے ہیں تو اور زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشی ہے، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی تب ہوتی ہے جب وہ افطاری کرتا ہے، پورا دن بھوکا رہا، جب آپ افطاری کرتے ہیں تو فیل کریں نا اندر کیا فیل ہوتی ہے، آپ پانی پیتے ہیں، مشروب پیتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، تو ایک خوشی تو یہ ہے کہ آپ جب افطاری کرتے ہیں۔ میں نے کہا مولا دوسری خوشی؟ فرمایا وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی تب ہوگی جب میرا دیدار ہوگا، جب میرا دیدار ہوگا۔ اب یہ جو ریان ہے، اب سمجھ آئیے آپ کو، یہ جو ریان ہے اس نے عمل کے نام پہ نہیں رکھا، عمل کے نام پہ نہیں رکھا، اس نے کہا بندے تو نے بھوک برداشت کی میرے لیے، شہوتوں سے بچا رہا، گناہوں سے بچا رہا، اور بھوک برداشت کر کے اب میرے پاس آ رہا ہے۔ اب ریان سیرابی کے معنی میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا ہے کہ جب تو آئے گا تو تو نے جو میرے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں، میرے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب عجر یہ آؤں گا کہ جب میں میرے اور تیرے درمیان جتنے پردے رہیں گے سب ہٹا دار سے کہوں گا آج تو اپنے رب کا دیدار فرما لے۔ رب اپنا دیدار آئے گا، رب اپنا جلوہ، رب اپنا دیدار ہمیں عطا فرمائے گا۔ قربان جائیں اس لمحے پر، قربان جائیں اس لمحے پر۔ وہ لمحہ کیسا لمحہ ہوگا جب ہم جنت میں رہیں گے اور رب اہتمام فرمائے گا، فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں تیاری کرو، اور تمام روزے داروں کو بلائے گا جنت میں، اور خود اپنی شان کے مطابق آئے گا، اور جب پردے ہٹیں گے، جب وہ پردے اٹھائیں گے، اور جب بندہ اپنے رب کو دیکھا ہوگا، جن کو ابھی دیکھا نہیں ہے اور دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، وہ رب جس نے حضرت یوسف کو پیدا کیا تو اتنے حسین ہے،
حضور کو پیدا کیا تو اتنے حسین ہیں، جس نے پیدا جب پیدا ہونے والے اتنے حسین ہیں تو میرا پروردگار کیسا ہوگا۔ تو یہ جو روزہ ہے، اللہ نے فرمایا فرحۃ عند لقاء ربہ، ایک خوشی تو یہی مل گئی افطار کے وقت، مگر دوسری خوشی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں پردے ہٹاؤں گا، تو میرا دیدار کرے گا، دیدار کرے گا۔ اب میں نے بتایا نا کہ روزے کو بچانا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں فلا یرفث ولا یصغب، اس بات پر میں پچھلے جمعہ کو بتایا تھا، روزے کو کیسے بتائیں؟ شیطان تو مقید ہے، شرک شیاطین مقید ہے، مگر جو ہمارا نفس ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اللہ نے ایک اہتمام فرمایا ہے جنت میں جانے کا، رمضان شریف کو ہمیں جو عطا کیا ہے تو ایک اہتمام فرما دیا ہے۔ آپ سوچیں نا، جنت کے دروازے کھلے ہیں، بتا رہا ہے جہنم میں نے اس کے دروازے بند کر دیے ہیں، شیطان کو قید کر دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ عبادت نہ کر پائیں تو بتائیں پھر کیسی بدنصیبی ہے یہ سارا ماحول اللہ نے بنا دیا ہے، اب صرف کمی ہماری اپنی ہے، ہماری اپنی ہے۔ تو اب بچانا اس طرح ہے کہ نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو سرکار فرماتے ہیں فلا یرفث ولا یصغب، فرماتے کوئی بیہودہ بات نہ کرو۔ اگر روزے سے اسی پہ بات پچھلے جمعہ کو ہوئی تھی، کوئی بیہودہ بات اور فحش کلامی نہ کرو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جو فحش کلامی کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، بے حیائی والی، بے شرمی والی باتیں کرتا ہے، میرے سرکار کی بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ ساری باتیں سرکار کی سچی۔ انہوں نے بتایا اللہ ایک ہے، ایک ہے، انہوں نے بتایا جبریل ہے، جبریل ہے، انہوں نے بتایا جنت ہے، کسی نے کچھ دیکھا نہیں ہے، انہی کو ماننا ایمان ہے، انہی پر بھروسے کا نام ایمان ہے، وہی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو فحش کلامی کرتے ہیں نا، گندی باتیں کرتے ہیں دنیا میں، بے حیائی بے شرمی والی باتیں کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں میدان محشر میں وہ کتے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، کتے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ تو اب اپنے کو یہ کرنا ہے کہ اپنی زبان ہم کنٹرول کر لیں، کوئی بے حیائی بے شرمی والی باتیں نہ کریں۔ اور پھر رب فرماتا ہے، قربان جائیں اس کی محبت پہ، فرماتا ہے یدعو شہوتہ وطعامہ من جلی، جس نے روزہ رکھا بیہودہ چیزوں سے بچ گیا، غلط باتیں نہیں کی، اور پھر وہ شہوت سے اور کھانے سے اپنے آپ کو میرے لیے روکے رکھا، میرے لیے روکے رکھا، نہ اس نے کھانا کھایا اور نہ شہوت کی طرف گیا، خواہشات کی طرف گیا۔ اب پھر آگے اللہ تعالی فرماتا والصیام جنۃ، سرکار کے ذریعے فرماتا ہے کہ بتا دو کہ یہ جو روزہ ہے نا ایک ڈھال ہے، ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ جو بچا جاتا ہے، تیر اور کمان جو پہنتے ہیں نا ڈھال، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو جس سے تیر سے کمان سے بچا جائے اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے، یہ تمہیں بچا رہا ہے برائیوں سے۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی ایسی باتیں کرے فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، تم کو کوئی گالی دے دے وے، کوئی ایسی بری بھلی باتیں کر دے وے، اور قاتلہ، یا تم کو مارنے کی طرف دوڑے، فَلْيَقُلْ، اس سے ایک بات بولیں کہ بھئی آپ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، الٹا سیدھا مجھے کہہ رہے ہیں، سنیں انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں ڈھال میں ہوں، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، میں روزہ رکھا ہوا ہوں، ڈھال میں ہوں، تو میں اپنا روزہ تباہ نہیں کروں گا۔ سرکار فرمایا ایسا بول دیا کریں، انی صائم ہوں، میں روزے سے ہوں۔ پھر اب یہ جو ہے نا روزہ ڈھال ہے، اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقها، روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے، روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ نے غیبت کر دی، ڈھال کو پھاڑ دیا، آپ نے جھوٹ بولا، ڈھال کو پھاڑ دیا، آپ نے برائی بیان کر دی ہے، یہ ڈھال پھاڑ دیا۔ یہ اس وقت تک آپ کا ڈھال رہے گا جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیں ڈھال کو، یعنی جھوٹ بولیں، غیبت کریں، بری نظر سے دیکھیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں الغیبت تفسد الصوم، جو غیبت ہے نا جس کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ غیبت روزے کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، روزہ ہمیں نورانیت عطا کرتا ہے، ہم نے غیبت کی، روزے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے غیبت شروع کی، روزے کا نور ختم ہو گیا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں خصلتان یفسدان الصیام الغیبت والکذب، یعنی جھوٹ اور غیبت ہیں جو روزے کی نورانیت کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔
تو آپ اگر روزے سے ہیں تو اپنی حفاظت کریں، آپ جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ اور سرکار فرماتے ہیں، باگے سنیں، اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ اور برے اعمال نہ چھوڑے، روزہ رکھے مگر جھوٹ نہ چھوڑے، روزہ رکھے غیبت کرنا نہ بند کرے، روزہ رکھے لوگوں کو تکلیف دینا نہ بند کرے، روزہ رکھے گالی گلوچ نہ بند کرے، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے روزے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، کیا اللہ کی عظمت بلند ہوتی ہے اس سے؟ نہیں، وہ تو بلند ہی ہے، اس سے اس کی عظمت پوری دنیا سجدے نہ کرے تو اللہ کی ذات میں کوئی کمی واقع یا اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، پوری دنیا سجدے میں پڑی رہے تو اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، وہ بلند تھا، ہے، رہے گا۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اللہ کی عزت نہیں، ہم اپنی عزت بلند کرتے ہیں، ہم اپنی عظمت بلند کرتے ہیں، اپنا درجہ بلند کرتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی روزہ رکھ کے وہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوکے شخص کی پرواہ نہیں ہے، یعنی مطلب ایسے روزے کی حاجت اللہ کو نہیں ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا المغتاب والمستمع شریکان فی الاسم۔ اب ایک مسئلہ یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی میں تو ہوٹل پہ بیٹھا ہوا تھا یا دوستوں کے بیچ بیٹھا ہوا تھا، میں امام صاحب کچھ نہیں بولا، وہ میرا دوست تھا نا، وہ غیبت کر رہا تھا، ہم ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے، 4-5 لوگ بیٹھے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، غیبت خوری کر رہے تھے، ایک دوسرے کی برائی کر رہے تھے، میں تو خاموش بیٹھا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں غیبت کرنے والا سننے والا دونوں برابر کے گنہگار ہیں، تو آپ سنیں بھی نہیں، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کو چپ کرا دیں کہ بھئی رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزے سے کیوں دوسرے کی غیبت بیان کرتے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ نمام، سرکار نے فرمایا چنگل خور جنت میں نہیں جائے گا، چنگل خور جنت میں نہیں، صاف ڈگریل کر دیا ہے سرکار نے، جو چنگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اگر جو جنت کی بات کرتے ہیں، جو جنت میں جانا چاہتے ہیں، وہ توبہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم چغل خوری نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، نہیں کریں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اس پر ایک روایت سناتا ہوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے قبرستان میں گئے، جانے کے بعد وہاں انہوں نے دیکھا ایک تازہ قبر ہے، تازہ قبر پہ بیٹھ گئے، عرض کیا مالک و مولا اگر راز کھل جاتے، پردے ہٹتے تو میں دیکھتا قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب پردے ہٹے تو اس میں ایک مردہ تھا جو چیخ رہا تھا، وہ لفظ یہ تھے یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، اے علی میں جہنم میں ڈوبا ہوا ہوں، جہنم کی آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، چاروں طرف سے آگ کی لپٹیں ہیں میرے لیے۔ جب حضرت مولا علی نے یہ سنا نا تو پھر تڑپ گئے، کہا مولا یہ مجھ سے فریاد کر رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم لوگ جب قبرستان میں جاتے ہیں نا ہمارے دل سخت ہو گئے، ورنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے تو داڑھی بھیگ گئی، تو لوگوں نے کہا کہ عثمان غنی اتنا روتے ہیں، تو کہنے لگے کہ سرکار نے فرمایا ہے آخرت کی منازل میں یہ پہلی منزل ہے، اور جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے کامیاب ہو جائے گا، مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا، میرے سرکار رویا کرتے تھے، خلیفہ اول کا حال یہ تھا۔ حدیث صحیح بخاری پڑھیں آپ کہ خلیفہ اول کا حال یہ تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ جو آپ کی بیٹی ہیں، سرکار کی جوزاں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آپ گھر کے آنگن میں ایک چبوترا بنائے تھے، اور جب رات ہوتی تھی تو قرآن لے کے بیٹھتے تھے، اور جب تلاوت کرتے تھے تو چیخ مار کے روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ عورتیں رک جاتی تھیں، بچے رک جاتے تھے، اور ان لوگوں کو لگتا تھا کہ گھر میں کوئی میت ہو گئی ہے۔ اس طرح خلیفہ اول رویا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں تو اتنا نفس بڑھ گیا ہے، کیسے بھی کھیلتے کودتے جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہیں یہ دھوکہ ہوا ہے، شامت اعمال کی بنیاد پہ اگر جہنم میں ڈال دیے گئے تو پھر کیا ہوگا۔ تو وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے مولا علی مجھے بچا لیں، اور جہنم کی وہ آگ ہے۔ یہ تو سننے میں بڑا ایزی لگتا ہے، بولنے میں بڑا ایزی لگتا ہے، مگر یہ سرکار نے فرمایا ایسا ہو کے رہے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کھول دی جائے تو پوری دنیا اس کی تپش سے مر جائے گی۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر شامت اعمال کی بنیاد پہ ہماری قبروں میں جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی، اگر جہنم کے سانپ ڈال دیے گئے، جہنم کے بچھو ڈال دیے گئے، آپ کو کیا گمان ہے؟ کس نے آپ کو خوشخبری دی ہے؟ سرکار جا رہے تھے،
دو نوجوان دیکھا مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. سرکار نے فرمایا جنت کی ضمانت مل گئی ہے، جہنم سے آزادی کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے؟ کہا نہیں سرکار. سرکار نے فرمایا پھر جتنا میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو پوری زندگی روتے رہتے، تم ہنسنا بھول جاتے. یہ سرکار کی نصیحت تھی. مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رمضان میں بھی کھیل اور کود میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو مولا علی سے رو رو کے کہتا ہے آپ مجھے بچا لیں اللہ سے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے کہتے ہیں مولا کریم اسے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے علی میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس کے عذاب نہیں ہٹاؤں گا. مولا علی سجدے میں گر گئے، رو پڑے. داماد رسول اللہ ہیں، زہرا بطول کے شوہر ہیں، حسنین کے والد ہیں. روئے، گڑ گڑا، مولا اس کو معاف کر دے. میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اس کے گناہ کو نہ دیکھ. میں علی ہوں مولا، میں تیرا نوکر ہوں، تیرا بندہ ہوں، میری وجہ سے اسے معاف کر دے. مولا علی زار و قطار جب رونے لگے تو اللہ نے فرمایا جانتے ہو اس کی غلطی کیا ہے؟ تو مولا علی نے کہا مولا بتا دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے علی یہ رمضان میں روزے رکھتا تھا مگر برائیوں کے کام کرتا تھا، فحاشی کے کام کرتا تھا، چنگل کھوری کرتا تھا، غیبت کھوری کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، لوگوں کو ایذا دیتا تھا، لوگوں کو ستاتا تھا. اگرچہ دن میں یہ بھوکا پیاسا رہتا تھا، رمضان کے روزے رکھتا تھا مگر لوگوں کو ستاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا. یہ ماہ رمضان کی عزت نہیں کیا، اس نے ماہ رمضان کی تعظیم نہیں کی. نوجوانوں اور آپ لوگوں میں آپ سے خطاب کرتا ہوں اب کوئی علی آپ کے قبر پہ نہیں آئے گا. اب مولا علی نہیں ہے یا کوئی ایسا نہیں ہے جو قبر پہ جائے اور آپ کو عذاب ہو وہ دعا کرے ٹل جائے. اب آپ کو اپنے اعمال دیکھنے ہیں، نیکیاں جمع کرنی ہے. جب زیادہ روئے مولا علی تو اللہ نے فرمایا اے علی تیری عجز و انکساری کی بنیاد پہ، تیرے آنسوؤں کی بنیاد پہ میں اسے معاف کر رہا ہوں. غلطی یہ تھی کہ رمضان میں وہ بے حیائی بے شرمی والی کامیں کرتا تھا. تو رمضان کے روزے رکھ کے ایسی حرکتیں قطعاً نہ کریں. اپنے روزوں کو بچائیں، اپنے روزوں کو بچائیں اور ان کی حفاظت کریں. یہ چند باتیں ہم نے عرض کر دیں، اللہ قبول فرمائے. اور ماہ رمضان کے فیض و برکات سے اللہ تعالی ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. بس میں بار بار یہی سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. بس یہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا زندگی، آپ سوچیں نا کہ قرآن شریف میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنین سے سودا کیا ہے. کس سے؟ مومنین سے. کاہے کا سودا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جان اور مال کا میں نے خریدا ہے. بھئی مالک ہی وہی ہے، خالق ہی وہی ہے، اسی نے پیدا کیا، تو پھر خریدار کیسا؟ جب خود مالک ہے. ہماری عزت بڑھانے کے لیے کہہ دیا، ہماری عظمت بتانے کے لیے کہ بندے ٹھیک ہے اگرچہ میں خالق ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا مگر میں خرید رہا ہوں. اب سوچیں ہمارا خریدار کیسا ہے. اور ہم بکے ہوئے ہیں. ہمارا مال اپنا نہیں ہے، ہماری جان اپنی نہیں ہے. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. تو جب وہ خرید لیا ہے پھر بھی کرم یہ کہ اس نے دے دیا آپ کو. خریدا ہوا مال کوئی روم خرید لیں آپ تو پھر کسی کو دیتے ہیں؟ آپ نہیں دیتے ہیں. مگر وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے. میں وہ روایت پڑھ رہا تھا، میرا سرکار فرماتے ہیں اتنا کریم ہے کہ میدان محشر میں ایک شخص کو اللہ حکم دے گا جہنم میں لے جاؤ. فرشتے لے کے جب چلیں گے نا تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا. اللہ فرمائے گا ٹھہرو. بندے سے پوچھے گا بندے بتائیے ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے؟ بندہ رو کے کہے گا مولا ابھی بھی مجھے امید ہے تیری رحمت آ جائے گی. تو میرا پروردگار ہے نا، تو میرا رب ہے، میں مایوس نہیں ہوں. مجھے یقین ہے. دائیں اس لیے دیکھتا ہوں کہ یہ امید کے ساتھ تکتا ہوں کہ تیری رحمت ہو سکتا ہے دائیں سے آ جائے. بائیں اس لیے تکتا ہوں تیری رحمت بائیں سے آ جائے. مولا کریم میں تیرا بندہ ہوں، گنہگار ہوں. اللہ فرمائے گا بندے اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے، اتنا بھروسہ مجھ پہ ہے، فرشتہ اس کو جہنم میں نہیں جنت میں لے کے جاؤ. یہ اتنا کریم رب ہے، وہ بخشنا چاہتا ہے. شرط یہ ہے کہ یہ ماحول جو رمضان کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، چند روزہ زندگی ہے، جب مریں گے یہ دنیا دارالعمل ہے. یہاں عمل کریں، چاہے جہنم والے کریں تو جہنم میں جائیں گے، جنت والے کریں تو جنت میں جائیں گے. اس کے سوا ہمارا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. رزق اللہ کے ذمے ہے، اس کے لیے جھوٹ اور غیبت چغل خوری نہ کریں. ایک انڈا ہے، مرغی کا انڈا ہے، اس میں بچہ زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ کوئی تو ہے نا جو رزق دے رہا ہے، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے. مرغی کے انڈے میں کوئی سوراخ نہیں ہے. آپ جو اتنا پریشان رہتے ہو
روزیوں کے لیے جھوٹ اور غیبت اور کیا کیا کر جاتے ہو. رب کو دیکھو, جتنے پرندے ہیں صبح سب خالی پیٹ اڑتے ہیں گھونسلے سے, مگر جب شام ہوتی ہے ایک پرندہ بھی خالی پیٹ نہیں رہتا ہے. تو جو رب کیڑوں مکوڑوں کو روزی دیتا ہے, جو رب پرندوں کو بھوکا نہیں رکھتا ہے, آپ تو حضور کی امت میں سے ہو, آپ اشرف المخلوقات ہو, آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہو؟ اس لیے دھیان دو, آخرت کی فکر کرو, دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. ہے سرکار نے فرمایا دنیا دلہن کی طرح آئے گی, یہ دنیا ہے, یہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لی ہے, آپ کی دلوں میں دنیا آ گئی ہے, آپ کے ذہنوں میں دنیا آ گئی ہے, آخرت کو اس نے آپ سے دور کر دیا ہے. فکر آخرت پیدا کریں. اور میں کہا کرتا ہوں فکر آخرت کا طریقہ یہ سرکار نے بتایا ہے. دنیا کی محبت دور کرنی ہے, موت کو کثرت سے یاد کریں. آپ موت کو جب آپ رات میں لیٹیں نا, میں گھر پہ خود بھی ایسا کرتا ہوں, گھر پہ لیٹیں, لائٹیں سب بند کر لیں, سیدھے ہو کے لیٹ جائیں, آنکھیں بند کر لیں, پھر یہ خیال لائیں کہ میری موت ہو گئی ہے, مجھے نہلایا جا رہا ہے, مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے, میرے ناک میں کاپوس ٹھوس دیے گئے, جو ہونے والا ہے یہ ابھی سے آپ پریکٹیکل کریں, ایسا تصور کریں. پھر اللہ کے حضور آنکھیں نم کر لیں, بھگا لیں, اور لیٹے لیٹے کہیں مولا میں مردے کی طرح ہوں, تو میرا خالق و مالک ہے. رب بڑا کریم ہے, معاف کر دے گا, بڑا کریم ہے, معاف کر دے گا. تمہارے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا بڑا اس کا فضل ہے, جتنا بڑا اس کا کرم ہے. ابھی تک گناہوں میں ڈوبے تھے, مگر اب نہیں, اب نہیں. آپ قبر کی تیاری کریں, آخرت کی تیاری کریں, اپنے رب کے حضور رویا کریں, اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی کوشش کریں.